اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر پیر محمد راشد علی شاہ، شیر بادشاہ، کوئٹہ بلوچستان سے کلاس شروع چینل سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج آپ کو جو موضوع رکھا ہے وہ یہ جو تعویذ داغا کلام کے ذریعے جو ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کلام بحق ہے کہ آقا دو عالم سرور کائنات حبیب خدا، رسول خدا، محبوب خدا، ان کے اوپر بھی کلام چلا جو جب آیتیں نازل ہوئیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور قل اعوذ برب الناس، وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس سے آپ کا توڑ ہو، اس کا پاک کیا جا سکے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو فرشتے جب اتارے بابل شہر کے اندر اور انہوں نے خود آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے، تو لوگوں نے ان سے علم سیکھا کہ جی ہمیں علم سکھائیں اور بتائیں ہمیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو خود آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ ہم سے علم نہ سیکھیں۔ تو یہ علم سے کفر میں بندہ پڑ جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے علم سیکھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے علم سیکھا، آخرت کو بیچ دیا دنیا کے لیے، نہ دنیا ان کے کام آئی نہ آخرت ان کے کام آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا کراتے ہیں، لوگوں کے گھر خراب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ تو لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں، تعویذ داغا جادو کلام چلاتے ہیں۔ آج کل کا آخری دور ہے اور ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم تو فرقوں میں پڑھتے ہیں، نہ فرقوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم قرآن اور نماز اس سے باہر نہیں جاتے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اس چیز سے بچے۔ جب کوئی انسان کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق رہتا ہی نہیں۔ جب ایک انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جب وہ الٹا علم کرتا ہے یا ایسے علم والے کے پاس جاتا ہے، اور آج کل کا جو دور ہے، جو معاشرہ چل رہا ہے، اگر کسی کا کوئی کام نہیں بن رہا تو وہ جب تعویذوں والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کے اوپر جادو چلا ہوا ہے، اور بڑی رقم وہ ان سے مانگتے ہیں، باری رقم مانگتے ہیں۔ جب وہ رقم نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، ہپنوٹائز کر لیتے ہیں۔ بہت ساری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں جو مائیں ہیں وہ ان کو اپنی اولاد کو کہتی ہے کہ جاؤ کام پر جاؤ، ان کے والد کہتے ہیں کام پر جاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کام پر کیسے جائیں، ہمارے اوپر تعویذ چلے ہوئے ہیں، جادو چلا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا، اور کدھر کام لگ بھی جائے تو 2-3 دن کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک چیز، ایک عکس بٹھا دیا ہے کہ جی ہمارے اوپر جادو چلا ہوا ہے اور ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ اور ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگوں کے اوپر اس چیز کا وہ وہم ڈالتے ہیں، جیسے یہ اسی لیے یہ ہاتھ شناسی، یہ لکیریں جو دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، یا علم نجوم، اس کی روزی کو کیوں حرام قرار دے دیا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا موت کے قریب لے جاتے ہیں۔ اگر اس کی ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بولا کہ بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، تو جب وہ وہم میں پڑ جاتا ہے تو اس وہم سے ہی مر جاتا ہے، ٹھیک نا۔ کئی لوگ ایسے آئے میرے پاس علاج کے لیے، جب ہم نے علاج کیا ان کو تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں تو یہ بات بتائی گئی تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تعویذ داغوں والوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل توبہ استغفر اللہ معاف کرے، جس کے پاس کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، بزنس نہیں ہے، وہ مولوی بن جاتا ہے، علامہ بن جاتا ہے، یا اپنے پاس جو ہے نا وہ یہ تعویذوں والا بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے۔ تو ایسے پیروں سے خدا را آپ لوگ بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سختی سے فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہے اس نے بھی تو وہی کلام آپ کو دینا ہے، جو کلام اللہ پاک کا ہے۔ آپ سورۃ فلق پڑھتے ہیں، سورۃ ناس پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا توڑ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا میری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، ان کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ جو بھائی ہیں، میں کہتا ہوں عورتوں سے زیادہ جو آج کل کے مرد ہیں نا وہ وہمی ہیں۔ جب اپنے آپ کو اس نے ہپنوٹائز کر دیا تو اپنے آپ کو، میں نے کئی ویڈیو میں یہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو ہپنوٹائز سے نکالیں، اس سوچ سے نکالیں۔ اگر آپ جاتے ہیں تعویذ لے لیتے ہیں، اس کو باری رقم دے دیتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ بن گیا جی یہ تعویذ اس نے دیا ہے، چاہے وہ خالی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کے اوپر خالی سلوشن ٹیپ لپیٹی ہو،
پر آپ نے نفسیاتی ٹریٹمنٹ آپ کو مل گئی، آپ نے کہنا کہ جی آپ کہتے ہیں ہم نے اتنی بڑی رقم دے کر یہ تعویذ لیا ہے، اس کے اوپر ایسا کلام ہے کہ میں جدھر جاؤں گا میرا کام ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو آپ خود مشق دے رہے ہیں۔ جب خود اپنے آپ کو مشق دیتے جائیں گے کہ جی میرا کام بنے گا، میں ادھر جاؤں گا، میری شادی ہو جائے گی، میرے بزنس ملے گا، میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، یا مجھے نوکری ملے گی، تو اپنے آپ کو اتنے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جو ول پاور ہے نا انسان کے اندر ہے، اس کے دماغ کے اندر ہے۔ اپنی ول پاور، اپنی پاور کو جو ہے نا استعمال کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ کر آپ اس کو جائیں کہ انشاءاللہ یہ میرا کام ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے میں نے وہ پہلی ویڈیو میں ریکارڈ کرایا کہ کوئی بھی بندہ جب اس میں بیعت کے سلسلے میں نے بتایا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے تیرے لیے وضو کیا، ہم شکر ادا کرتے، تو نے ہمیں پانی میسر کیا، ہم نے تیرے لیے وضو کیا، کپڑے پہنتے ہیں، یا اللہ یہ کپڑے تو نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے تیرے لیے پہنے ہیں، اس کپڑوں کو ہمارے لیے خیر برکت والا بنا دے۔ جب ناشتہ کرتے ہیں ختم شریف پڑھتے ہیں، ختم شریف نہیں پڑھتے 4 کل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کا صالح ثواب جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ان کو پہنچائیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے مزدوری پر جا رہا ہوں، تو راضی کہ تو نے مجھے رزق دینا ہے۔ جب ایک شخص ایسے بول کر جاتا ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو عطا کرو، تو جب وہ مزدوری اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی اس کی عطا کرو، اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے۔ اور جب ایک بندہ اللہ کے لیے ہی جا رہا ہے مزدوری کے لیے، یا اللہ تیرے لیے میں کام پر نکل رہا ہوں، تیرے لیے کام پر جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا بڑے آپ سے ہیں یا آپ کی وائف ہے، ان پیسوں میں سے کچھ پیسے ان کو دیں، والد صاحب کو دیتے ہیں یا والدہ کو دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے ہمیں رزق دیا ہے، یہ ماں باپ بھی تو نے دیے ہوئے، میں یہ رزق جو ہے نا ان کو دے رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، رزق ہے۔ تو جب اللہ کے نام پر آپ ان کو اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قرض دار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں ان کو رات کو دیتا ہوں، یہ رات کو ہی مجھے قرض دار کر دیتا ہے، کل مجھے اس کو ڈبل دینا پڑتا ہے۔ تو اپنی ول پاور آپ استعمال کریں، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور روزی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی آیت کوئی وہ نہ پڑھیں کسی کے اوپر جو ویڈیو میں آتا ہے ٹک ٹاک پر کہ جی یہ آیت پڑھ لیں تو آپ کو نوکری مل جائے گی، یہ آیت پڑھ لیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لیں تو آپ کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، نیت کر کے نہ پڑھیں۔ جب ایک کام آپ نیت کر کے پڑھیں گے، جب آپ کہتے ہیں یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو، اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رزق دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو نے رزاق پڑھا تو تیرا اعتماد نہیں مجھ پر، تو خاموش ہوتا، میں تجھے سوال کرنے والے سے، اللہ کہتا ہے جو نہیں سوال کرتا اور جو سوال کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے میں اس کو نہیں سوال کرنے والے کو اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہوں، کیوں مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اس نے جب بول دیا کہ میں رازق ہوں یا رزاق ہوں، تو میں نے اس کو رزق دینا ہے۔ تو خدا را کسی تعویذ والوں کے پاس نہ جائیں، یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ ہمارا خدا ہے، رب ہے، مالک ہے، تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جانا مدد کے لیے نہیں ہے، دوسرے کے پاس جانا تعویذ کے لیے کہ بھئی ہمیں تعویذ دے دو اور یہ کام چلے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ آپ اسی پروردگار سے مانگیں جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، ہمارا رازق ہے، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اپنی پہچان کریں۔ وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ رازق ہے، تمام جن چرند پرند جتنی بھی مخلوق ہے اس کو بھوکھا اٹھاتا ہے پر بھوکھا سلاتا نہیں ہے۔ ایک کالی پہاڑ ہے، ایک کالا پہاڑ ہے، کالے پہاڑ کے اندر کالی سرنگ ہے، اس کے اندر کالا پتھر ہے، اس پتھر کو توڑو اس کے اندر کیڑا ہوگا تو اس کو بھی اس نے رزق دیا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے ٹیس سے نکالیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مالک بہت بڑا ہے، میرا خالق بہت بڑا ہے، وہ رازق ہے، کل جہان کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق دے گا۔ آپ ہمت کریں، آپ کوشش کریں کہ کام کریں، مزدوری کریں، کدھر بھی جائیں۔ اگر ایک چیز آپ کو بڑی نوکری نہیں مل رہی تو اپنے آپ کو کدھر مصروف کریں۔ مصروف نہیں کریں گے، میرے پاس جتنے کیس آ رہے ہیں سب آج کل سیکو بندے ہو رہے ہیں، بچے سیکو ہو رہے ہیں کہ جی ہم اتنا پڑھے ہیں، ہمیں تعلیم نہیں ملتی، تو وہ بھی اپنے وہ حساب سے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر اس کا رزق لکھا ہے وہ ادھر دیتا ہے۔ آپ اور کسی کوشش کریں، محنت کریں، یہ نہیں سوچے کہ ہم نے ماسٹر کر لیا تو ہم جاتے ساری ڈائریکٹر لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے لیے ہمت کریں، کوشش کریں، کوئی کاروبار کر لیں، بزنس کر لیں۔ گھر کے اندر آج کل جو ہے نا یہ مشتاق روزگار ایک کتاب ہے، آپ وہ کتاب لے آئیں، اس کے اندر بے شمار فارمولے بتائے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں کے، ان سے چھوٹا کام شروع کریں، چھوٹا کام کریں گے اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے گا، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے،
انہوں نے آپ کو وہ کی ہے، اپنی محنت مزدوری مشقت کر آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کی اس مقام تک لے کر آئیں، تو سب سے بڑے پیر جو ہے نا ماں باپ ہی ہیں۔ ان سے دعائیں لیں، ان کی دعا لے کر جب گھر سے نکلیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بجائے تویز والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارا حساب کر دو، وہ اس نے کہنا جی آپ کے اوپر تویز ڈلے ہوئے ہیں، آپ نے اسی بات پر اڑ گئے، سوئی ادھری آپ کی اڑ گئی کہ جی ہمارے اوپر تویز چلے ہوئے ہیں، ہم کام نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو آپ کے گھروں میں سکون ہوگا، خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ یہ تمام ویڈیو میں نے ریکارڈ کرائی اسی لیے کہ جتنے بھی میرے مومن بہن بھائی ہیں، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے گھروں میں خیر ہو، برکت ہو، محبت ہو، عاجزی ہو، نماز قائم کریں، نماز کی حالت کو قائم کریں، تو ہمارے گھروں میں کبھی بھی فساد، دنگا چوری کچاری، لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ جب ہم نے لوگوں نے نماز کو قائم ہی نہیں کرنا، نماز پڑھی، چغلی شروع، غیبت شروع، بہتان شروع، غصہ حرام ہے، غصے کے بارے میں ہم نے ریکارڈ کرایا کہ غصہ جو ہے نا حرام ہے، شراب حرام ہے، غصہ بھی حرام ہے۔ شراب والے سے ہم نفرت کرتے ہیں، غصہ کرنے والے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، نہیں جی آپ ٹھنڈے ہو جاؤ۔ تو آپ جیسے شراب والے سے نفرت کر رہے ہیں، اس سے دور ہٹ رہے ہیں، غصے والے کو سے بھی دور ہٹیں، اس کو احساس دلائیں کہ تم غصہ کر رہے ہو، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حرام ہے، اس کو اپنے دل سے نکالو۔ جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں ماریں گے، اپنا غصہ نہیں نکالیں گے، اپنی خواہشات کو نہیں ماریں گے، اپنی انا کو نہیں ماریں گے، تب تک نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں شفقت ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ کی ہم کو محبت ملے گی۔ ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، فنا کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو سنواریں، تمام گھروں میں سلوک ہو، پیار ہو، محبت ہو، عاجزی ہو، ایک دوسرے اوپر جان قربان کریں، اتفاق ہو، ایک مٹھی ہو۔ آپ ریت کو اٹھاتے ہیں تو جب ایک مٹھی میں پکڑتے ہیں، جب ریت اس کو مٹھی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو ریت نکل جاتی ہے۔ جب تک آپ کی مٹھی مضبوط ہے، ایسے آپ کے ہاتھ سے ریت جو ہے نا بالکل نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح اپنے خاندان کو ایسے مضبوط پکڑیں، کسی پر تہمت نہیں لگائیں، کسی کے کچھ کہنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر وہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو اپنی نیکی ہمیں دے رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ برا نہ کہ اگر کوئی برا کہہ بھی دیتا ہے تو اس سے صبر کریں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو نہ گھبرا مخالف ہوا سے ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جب آپ کے لیے کوئی مخالفین ہے، آپ کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، آپ خوش ہوں، اس نے اپنی نیکیاں آپ کو دے دی، آپ کا درجہ بلند ہو گیا، یہ تو چلتی ہے آپ کو اونچا اڑانے کے لیے مخالف ہوا۔ تو آپ اس سے وہ نہ کریں، صبر سے، تحمل سے کام لیں، عاجزی سے کام لیں، اپنے نفس کو ماریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ مالک بہت بڑا ہے، اگر کسی نے کوئی بات کی تو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو لہذا یہ طویل داغوں والوں کے چکروں سے نکلیں، اپنے نام کا ایک سٹون بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر مقصد سے پیدا نہیں کی، اپنے نام کا ایک سٹون لے لیں، ہاتھ میں پہنیں۔ آقا دو عالم سرور کائنات نے بھی یہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہے، یہ سٹون بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہو میرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان میں فرما رہے وَالْيَقُوتُ الْمَرْجَانُ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، تم کس نعمت سے جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پروگرام بنا کر اس کو ایک سیف کر دیا یہ ستاروں کے گرد۔ آپ کے سامنے ستارہ اچھا ہے تو آپ کو اچھی نیکی وہ دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے۔ آپ کے ستارے کے آگے کوئی بد ستارہ آ گیا ہے، وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ تو یہ آپ پہن سکتے ہیں کہ جو انگوٹھی ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس کو جب دعا کریں تو اس کو الٹا کر لیں، اس طرح ایسے کر کر آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہم جو دعا مانگیں گے وہ سارا دن اس دعا کو رپیٹ کرتے ہیں۔ یہ ریڈیو لے لیں، ریڈیو جو فریکوینسی کیچ کرتے ہیں، یا وائرلیس سیٹ ہوتے تھے، وائرلیس سیٹ کے اندر کرسٹل لگے ہوتے تھے تو وہ فریکوینسی کیچ کرتے تھے، پہنچاتے تھے۔ ریڈیو آج بھی کھول لیں، چھوٹا ریڈیو، اس کے اندر دیکھیں کہ کرسٹل ہوتے ہیں چھوٹے، وہ اس کی فریکوینسی کو کیچ کرتے ہیں ریڈیو اسٹیشن سے، وہ آپ کو جو ہے نا وہ فریکوینسی دیتے ہیں، وہ خبریں سناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سٹون جب پہنتے ہیں تو وہ جو اب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ سارا دن اس دعا کو رپیٹ کرتے ہیں۔ بارش کو کوئی نہیں روک سکتا، بارش سے کیسے بچیں گے؟ آپ چھتری پکڑ لیں گے۔ ستاروں کی نوست سے ستاروں کی نوست کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ ستاروں کی نوست سے کیسے بچیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سٹون جو ہیں وہ آپ پڑھیں اور اپنا اسم اعظم نکالیں، اپنے نام کا اسم اعظم نکالیں۔ بہت ساری جگہ جو وہ ان کا ذائچہ بنا کر اس کا اسم اعظم نکالتے ہیں، تو وہ اسم اعظم پڑھیں۔
جب اسم اعظم پڑھیں گے، جیسے قرآن کے اندر 700 جگہ پر آیا ہے اللہ کا نام، اسم اللہ 700 مقام پر، تو جب آپ اس کا 700 مرتبہ ہی ایک دفعہ ورد نکالیں گے تو سمجھو پورے قرآن کا آپ نے ورد نکال دیا، پورے قرآن کی آپ نے تلاوت کر دی۔ تو اسی طرح جب آپ اسم اعظم میرا نام محمد راشد علی کے نام سے یا وارثو بنتا ہے، یا وارثو اللہ تعالیٰ کے اسم ہے، اس کو 707 اس کی تعداد ہے۔ میں پڑھتا ہوں، میں نے اپنے نام کا سٹون پہنا ہوا ہے، اور وہ کیا، اور کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر کے اندر جب 313 مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو انگوٹھیاں پہنا دی، بولا سب کو انگوٹھیاں پہنا دیں حقیق یمنی۔ وہ کیا فائدہ تھا؟ انگوٹھیوں نے تو نہیں لڑنا تھا، انگوٹھی کے اندر تاثیر ایسی تھی کہ وہ تیغبند تھا، کہ ان کو تلوار لگتی بھی تھی، تلوار لگتی تھی پر زخم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ جو نعمتیں ہیں ذکر کرتی ہیں، کوئی زمین آسمان تمام جہانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، جن چرند پرند انسان، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس سے آپ بچیں، بجائے آپ ان فراڈیوں کے پاس جاتے ہیں، دھوکے بازوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی رقم بھی دیتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں ان کو، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اپنا اسم اعظم نکالیں، اپنے اسم اعظم کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی انگوٹھی نگن بنائیں اپنے نام کا، تو وہ پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بغیر مقصد نہیں بنایا، تو اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، ہم کہتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے سب کے حق کے اندر۔ یا اللہ پاک تو رحیم کریم خالق مالک و رسول الجلال کرام، یا اللہ تو وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، کہ چاند سورج تارے آسمان زمین پتھر پہاڑ جڑی بوٹی درخت سمندر تمام کائنات تمام جہان تمام مخلوق یا اللہ تیری بندگی کرتے، تیری عبادت کرتے، تیرے حساب کر کے مطابق چلتے ہیں۔ یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے، تیرے پیارے نبی کی امت ہے، یا اللہ سب کو انسان بنا، سب کو انسانیت عطا فرما، سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو انسانیت عطا فرما، سب کے دلوں کو اپنا ذاکر بنا، ہر دم تیرا ذکر کرے، اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو نماز پڑھنے کی، سمجھنے کی، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مخلوق کو، جتنے بھی تیرے پیارے نبی کی امت ہے، سب کو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا، آقا دو عالم سرور کائنات کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما، ان کی آل اولاد سے محبت عطا فرما، ان کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے محفل سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔